السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ بالکل خیریت سے ہوں گے. اور آج کے لائیو سیشن میں جو ہے ہم لوگ صرف آڈیو سیشن کریں گے. اور آڈیو سیشن ہم کس کے ساتھ کریں گے؟ آپ سب کے جو فیوریٹ ہیں گرافک والا ڈیزائنر کے ساتھ. کافی معروف پیج ہے، آئی ایم شیور کہ آپ لوگوں نے ان کو لائک کیا ہوا ہوگا. اور یہ کافی فیمس ہیں فیس بک پہ. 1.5 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ان کو ان کے پیج کو پسند کر رکھا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انسٹاگرام پہ بھی ان کو بہت بڑی تعداد فالو کرتی ہے. تو اس کے علاوہ آپ انہیں ٹویٹر پہ بھی فالو کر سکتے ہیں، اور ٹویٹر پہ بھی ان کے بہت زیادہ جو ہیں وہ فینس ہیں. جی آپ ہمارے ساتھ آ گئے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ، آپ سنائیں کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک ہوں. یہ اتنی اچھی اسکل کہاں سے سیکھی آپ نے؟ اتنے پیارے پوسٹرز بناتے ہیں، اتنے پیارے جو ہیں آپ کی میسیجز ہوتے ہیں، اسپیشلی ڈیزائننگ بہت خوبصورت ہوتی ہے. یہ آپ کا یہ پروفیشن ہے یا آپ کی ہابی ہے؟ سب سے پہلے تو میں کچھ کہنے سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے اپنی لائیو سیشن کا حصہ بنایا. اور دوسری بات یہ کہ مجھ سے اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ کیا آپ جس نام کے گرافک ڈیزائنر ہیں یا آیا آپ کچھ سیکھا بھی ہے؟ تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ میں ایک پروفیشنل گرافک ڈیزائنر ہوں، اور میں نے آج سے 4 سال پہلے اپنا کمیونیکیشن ڈیزائننگ کا کورس مکمل کیا. تو میرے پاس ایک اچھا اسکل تھا، وہ تھا ہیومر کا، جو کہ میرے ساتھ میرے بچپن سے ہی، اسکول سے ہی، کالج میں بھی میرے جو ہیومر کو میرے ٹیچر بہت پسند کیا کرتے تھے، ایون میرے دوست بھی اور میرے سب ریلیٹیوز بھی. سو میں نے سوچا کیوں نہ اپنی ڈیزائننگ کے ساتھ اپنے ہیومر کو ساتھ مکس کیا جائے اور اس سے کچھ فائدہ اٹھایا جائے. میری ماما اکثر ہم گاڑی میں جایا کرتے تو ماما مجھے ٹرک کے پیچھے جو نا ایک لکھی ہوتی ہے کوٹیشن، وہ مجھے سنایا کرتی تھی، کیونکہ سبھی کو سناتی تھی اور ہم بڑا اس کو انجوائے کرتے تھے. تو یہ ایک آئیڈیا جو میرے دماغ پہ کلک کیا کہ ہمارے پاکستان کا کلچر جو ہے، ایک ٹرک آرٹ جو ہے وہ اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے، پلس اس کے پیچھے جو کوٹیشنز ہوتی ہیں ہمارے لوگ اس کو بڑے شوق سے پڑھنا پسند کرتے ہیں. سو میں نے اس آئیڈیا کو اپنے دماغ میں رکھتے ہوئے ایک اس کا ڈیزائن ریڈی کیا، جو کہ بالکل ایک ٹرک آرٹ کی مشابہت کرتا ہے. اور اس پہ پھر میں نے اپنے کچھ کوٹیشنز لگانا شروع کیے، اور ود دا پیسج آف ٹائم آپ کے سامنے ہے، لوگوں نے اس کو اتنا سراہا، اتنا پسند کیا کہ آج مجھے میری ڈیزائننگ سے زیادہ میری اس چیز کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے. ٹرو. اچھا، میں نے دیکھا یو آر ویری کائنڈ ہارٹڈ. آپ بڑے لوگوں کے لیے پوسٹر بنا رہے ہوتے ہیں، اور جب آپ نے میرے لیے بھی بنایا تو میں حیران ہو گئی ایک دم سے. اور میں نے تھینک یو بھی کہا، کیونکہ میرے بہت زیادہ فینس بناتے ہیں لیکن وہ اتنا پروفیشنل نہیں ہوتا. میں ان کو بھی بہت رسپیکٹ کرتی ہوں، سراہتی ہوں کہ وہ میرے لیے ضرور اس طرح بناتے ہیں. میں خود کوئی بڑی ہستی تو نہیں ہوں، لیکن پھر بھی اگر وہ مجھے عزت یا پیار دیتے ہیں تو مجھے اچھا لگتا ہے. لیکن جب آپ نے مجھے پہلی دفعہ میرے لیے بنایا اور مجھے سپورٹ بھی کیا 2018 کے نیگیٹو کیمپین میں، تو مجھے بہت اچھا لگا. obviously پروفیشنل پوسٹر بہت سب کو اچھا لگتا ہے، اور جیسے ہی کچھ اپلوڈ ہوتا ہے پھر آپ کے پیچھے سب پڑ جاتے ہیں کہ ہمیں بنا کے دو، اور فری آف کاسٹ آپ بنا کے دے رہے ہوتے ہو. تو اتنا ٹائم کہاں سے نکالتے ہو آپ جاب کے ساتھ اور گھریلو مصروفیات کے ساتھ ساتھ؟ بس یہ دیکھیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ ہر چیز کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے، اور یہ میں نے بخوبی سیکھا ہے اس چیز کو. ٹائم مینجمنٹ جو ہے نا، یہ انسان کو اس کو اچھے طریقوں سے چلنا سکھاتی ہیں. سو اس پہ میں نے بہت ورک کیا ہے، اور یہ شاید اسی کی ایک وجہ ہے کہ جس وجہ سے مجھے ہر چیز کو مینج کرنا بہت اچھی طریقے سے آتا ہے. سو جب میں نے مجھے بہت سارے لوگ نہیں جانتے بائی نیم، جب میں ان کو بعد میں بتاتا ہوں، مجھے اکثر لوگ ملتے ہیں اور میں ان سے جب ذکر کرتا ہوں کہ میرا نام گرافک والا ڈیزائنر، تو وہ بلیو نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں یار کیا آپ ہیں؟ او مائی گاڈ، آپ مطلب اتنی رسپیکٹ دیتے ہیں اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. آپ اتنے پیارے ہیں کہ وہ اس پہ جو ہے حیرت کا شکار ہو جاتے ہیں، یا اتنے چھوٹے ہیں کہ وہ اس پہ حیرت کا شکار ہو جاتے ہیں؟ حیرت کا شکار کیوں ہوتے ہیں؟ تھوڑا سا آپ کو تنگ بھی کریں گی. اچھا میری اصل میں دیکھیں، کیونکہ میں نے اپنی کہیں پہ بھی، آپ نے ایک چیز جب سے آپ مجھے فالو کری ہیں، آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی میرے پیج میں بالخصوص یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے آپ کو زیادہ ریپرزینٹ نہیں کرتا. جیسے کہ آپ میرے اکثر سیشنز کو دیکھتی ہوں گی تو میں کوشش کرتا ہوں کہ آڈیو سیشنز کروں. جیسے اس بار بھی میں نے آپ سے یہ ریکویسٹ کی تھی، چونکہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں خود سے زیادہ اپنی جو میرا نام ہے میں اس کی شناخت بنواؤں. میں یہ نہیں چاہتا کہ لوگ مجھے میری وجہ سے فالو کریں. میں چاہتا ہوں کہ جو میں نے ہنر سیکھا ہے، میں لوگوں کو اس بات پہ موٹیویٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جو چیز آپ سیکھ رہے ہیں، جو آپ کا پروفیشن ہے، وہ سب سے زیادہ ضروری ہے. اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ خود کیسے دکھتے ہیں، آپ کیسے لگتے ہیں، آپ خود کیسے انسان ہیں. اس سے زیادہ
یہ ضروری ہے کہ آپ کا پروفیشن کیا ہے, آپ کیا لوگوں کے لیے کر رہے ہیں, یہ سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے. میں دیکھنے والوں کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ جو میری اس وقت ٹویٹر پہ کرنٹ ڈی پی ہے جو کہ بہت خوبصورت طریقے سے ایڈٹ ہوئی ہوئی ہے, وہ جو ہے گرافک والا ڈیزائنر نے ایڈٹ کی تھی, اور میری بہت عرصے سے خواہش تھی, کیونکہ میں نیوز پیپر کے ساتھ میرا تعلق ہے, میں آرٹیکلز لکھتی ہوں, کالمز لکھتی ہوں, تو مجھے بہت عرصے سے خواہش تھی کہ میرے جو ہے نا پکچر کے اوپر نیوز پیپر پرنٹ ہونا چاہیے. تو تھینک یو سو مچ گرافک والا ڈیزائنر کہ آپ کی وجہ سے جو ہے وہ اتنی اچھی پکچر بنی. اور ایک پکچر انہوں نے میری ڈیزائن کی, اس میں انہوں نے میرے اوپر ماسک بنا دیا کہ جی کووڈ-19 میں جویریاز جو ہیں وہ احتیاط کر رہی ہیں, وہ تو اتنی وائرل ہوئی کہ میرے خیال میں ان سے تقریباً 15-20 لوگوں نے اور بنوائی ہے ٹویٹر پہ. بالکل ایسا ہی ہے. آپ کے دیکھا دیکھی سبھی نے, ایک تو سب سے پہلے میں نے جس طرح پہلے بھی آپ کا شکریہ ادا کیا, میں دوبارہ سے کرنا چاہتا ہوں. میرے بہت سارے فالوورز جو میں نے اسٹوری پہ اپلوڈ کیا کہ کل میں اس طرح سے لائیو آ رہا ہوں, تو بہت سارے لوگ چونکہ ٹویٹر یوز نہیں کرتے, انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کون ہے, اور میں نے ان کو صرف ایک ہی جواب دیا جو میری اپنی ذاتی اوپینین ہے کہ میرے خیال سے اگر ٹویٹر کی کوئی سٹار ہے نا تو وہ صرف جویریہ صدیق ہیں. تو میرے خیال سے جتنا سپورٹ انہوں نے مجھے ٹویٹر پہ کیا, کیونکہ nobody knows about me on Twitter. اچھا یہاں پہ ایک اور چیز میں ایڈ کرتا چلوں. نہیں آپ پہلے بات مکمل کریں, کیونکہ میں نے نیکسٹ سوال کرنا تھا, پہلا بات کو کنٹینیو کروں. ہاں تو یہ بات میں یہ عرض کرنا لگا تھا کہ مجھے یہاں پہ بہت سارے لوگ کریٹیسائز بھی کرتے ہیں اس معاملے میں کہ میں زیادہ تر جو پوسٹ ہوتی ہے وہ خواتین کے حوالے سے بناتا ہوں, اور میں بھی یہی بات کرنے لگی تھی. میں نے یہی کہا تھا آپ اگلا سوال یہی پوچھنے لگے تو میں آپ پوچھ لیں. تو مجھے یہ بھی, اور اکثر مجھے یہ بھی سمجھا جاتا میرے پیج کے پیچھے لگتا ہے کہ شاید کچھ یہاں کی ایڈمن ہے وہ کوئی فیمیل ہے. تو ہاں جی, سمپل سی بات یہ ہے کہ میں نے بچپن سے ہی اپنے والدہ سے یہی سیکھا کہ عورت کی اس طرح سے عزت کرنے کی. میری بہن جو ہے مجھ سے 8 سے 9 سال چھوٹی ہے. جب وہ نہیں پیدا ہوئی تو میری ماں مجھے یہی ٹریننگ کر رہی تھی, کیونکہ جب بچے کو کوئی چیز سکھائی جاتی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ اب اپنے بچوں کو بچپن میں ہی نماز کی تلقین کریں جب وہ 7 سال کے ہو جائیں. وہ کیوں فرمایا گیا ہے کہ جب اس ایج میں سیکھتا ہے وہ پوری زندگی اس کے ساتھ چلتی ہے. تو میں نے وہ چیز اپنے ماں سے سیکھی, اور وہ آج تک میرے دل میں ہے, اور میں ہمیشہ سے ان کی ریسپیکٹ کرتا ہوں. شاید یہی ایک وجہ تھی. پلس مجھے کوئی اختلاف مردوں سے نہیں, کیونکہ میں خود بھی ایک مرد ہوں. مسئلہ یہ تھا کہ میں نے جتنے بھی اس پیج بنانے سے پہلے پیجز کو فالو کیا تھا, وہاں پہ سوائے عورتوں کے ٹاپک کے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. مردوں کی موضوع اور بحث صرف یہی ہوتی تھی کہ عورتوں کو کس طرح سے کریٹیسائز کیا جائے, چاہے وہ ایک بیوی کے روپ میں ہے, چاہے وہ کسی بھی معاشرے کی عورت ہے. جی, اور عورتوں کو ہی ہر چیز کا. میں نے آج بھی آپ کی ایک پوسٹ دیکھی اور مجھے بہت ہنسی بھی آتی رہی. ایون میری بہن آپ کی بہت بڑی فین ہے, تو وہ فیملی کزنز گروپ میں آپ کی مسلسل نا چیزیں شیئر کر رہی ہوتی ہے, اور وہ کہتی ہے کہ میں نے ایڈمن تو مجھے مرد ہی لگتا ہے, لیکن عورتوں کی سائڈ لینے والا مرد. پھر انہوں نے مجھے بڑی خوبصورت بات کہی, میں نے کہا کہ والدہ نے ان کی تربیت بہت اچھی کی ہے. اور مجھے اس وقت بہت خوشی ہوئی, کیونکہ میں آپ کو جانتی ہوں, میں نے اس وقت تو خیر گروپ میں نہیں لکھا, لیکن مجھے بڑی یہ خوشی ہوئی کہ دیکھیں اپنی والدہ کی تعریف کہاں کہاں ہو رہی ہے, کیوں ہو رہی ہے, وہ آپ کے رویے اور آپ کی جو آپ کام کر رہے ہیں اس کی وجہ سے ہو رہی ہے. تو یہ چیز اب دیکھیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت و زندگی دے کہ ان کی بھی جو تربیت اور محبت ہے اور شفقت ہے, اس نے آپ کے دل میں دونوں جینڈرز کے لیے برابری پیدا کی ہے. حالانکہ آپ خود مرد ہیں, لیکن آپ عورتوں کی بھی سائڈ دیتے ہیں, اور جہاں پہ مردوں کو کریٹیسائز کرنا ہوتا ہے ان کو بھی کریٹیسائز کرتے ہیں, جہاں عورتوں کو کرنا ہوتا ہے, جہاں دونوں کو اچھے ہونے کا کریڈٹ دینا ہوتا ہے وہ بھی دیتے ہیں. تو اور مزے کی بات, مطلب آپ ان کا پیج دیکھیں تو یہ ریلیجس پوسٹ بھی بہت زیادہ شیئر کرتے ہیں, جو کہ عام طور پہ کانٹینٹ کریٹر نہیں کرتے. کول لگنے کے چکر میں وہ ریلیجن کو تو ٹچ بھی نہیں کرتے نا, وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں لوگ ہمیں کیا کہہ دیں گے, اور یہ وہ. حالانکہ ریلیجن از اے پارٹ آف آور لائف, کہ ہماری لائف ساری اسی کو ریوالو کرتی ہے. سیکنڈلی جو اس کی پھر اچھی چیز ہوتی ہے کہ چیزی لائنز بھی ہوتی ہیں, مذاق بھی ہوتے ہیں. اس کے بعد دوسری چیز کیا, آپ تھوڑا تھوڑا پولیٹیکل چیزیں بھی ایڈ کر لیتے ہیں, فنی چیزیں بھی ہوتی ہیں, جینڈر بیسڈ جو وہ چیزیں بھی ہوتی ہیں جو ہنسی مذاق چل رہا ہوتا ہے, تو اس کو اچھا لگتا ہے سب کو. تو عورتوں کے حوالے سے مجھے بہت, بلکہ آج بھی میں بہت ہنستی رہی, بلکہ میں اس کو فوراً ری ٹویٹ بھی کیا. دیکھا تو میں نے کیونکہ آپ کے فیس بک پہ تھا, میں وہاں آپ کی وہ ریکگنائز وہ فینس نہیں ہوتے جن کو وہ اسٹار بھی مل جاتا ہے, وہ وہ زیادہ شیئر کرنے والوں کو ملتا ہے نا. تو میں نے ٹویٹر پہ بھی کیا, میں اپنے ہسبینڈ کو بھی دکھایا, میں نے کہا یہ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے کہ مرد کتنا خوش نصیب ہے کہ اس کا خاوند نہیں ہوتا.
हाँ जी। So that was so fun. अब मेरा जो मामला यहाँ पे सबसे ज्यादा डिस्कशन का होता है ना, हमारे पाकिस्तान में आपको पता है डोमेस्टिक वायलेंस की रेशियो बहुत ज्यादा है, जो यहाँ पे टारगेट स्पेसिफिक किया जाता है औरतों को। उसकी वजह ये है जो मर्द अपने आप को बुरा कह रहे होते हैं, मोस्टली वही नीचे कमेंट कर रहे होते हैं जिनको इस बात का गुस्सा आ रहा होता है कि यार ये मेरे खिलाफ क्यों बात की जा रही होती है। वो इस बात पे मानने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि वो ऐसा गलत करते हैं। और वो बेचारी औरत जो पहले भी एक बात कही थी, उस पर बहुत सारे लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज किया। मैं अगर आपकी इजाजत हो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, मैंने लिखा था कि एक औरत जो होती है वो अपना घर बार छोड़ के आती है। अब मुझे कहा गया कि वो छोड़ के नहीं आती, उसकी मर्जी होती है। आप किसी औरत से पूछे, मेरी छोटी बहन है ना, वो मुझे कहती है भाई मैं कभी अपना कमरा नहीं छोड़ सकती, मेरे घर के अंदर जो मेरी कैबिनेट है, मेरी वार्डरोब है, मैं उसे इतना प्यार करती हूँ कि मैं इससे इतनी मोहब्बत है। मतलब हम मर्द हैं, हमें इन चीजों की कोई वक़्त नहीं होती, हमें कल कहीं नए घर जाना है हम खुशी खुशी चले जाते हैं। लेकिन जो लड़कियां होती हैं ना, उनके घर की हर चीज से बहुत निस्बत जुड़ी होती है। तो आप सोचिए, आप सोचिए कि वो औरत इतना सब छोड़ती है, प्लस अपने माँ बाप को, जो वो माँ बाप जिसके पीछे औलाद मर्द जो बेटे होते हैं वो हमेशा पीछे रहते हैं। एक छोटा सा वाकया भी आपको सुनाऊंगा, हमारे गुजरात का ही वाकया है। एक शख्स जो मर चुका था, उसकी वो मैयत जा रही थी जनाजे के लिए, तो एक शख्स ने आके रास्ते में रोक लिया और वो कहने लगा कि मैंने ये जनाजा पढ़ने नहीं देना। तो उसके बेटे आ गए, चूंकि बेटे थे जनाजे के, 2 बेटे थे जो बाहर से आए हुए थे स्पेन से। उन्होंने आके कहा कि आप भाई क्यों जनाजे को रोक रहे हैं? तो उसने कहा कि तुम्हारे बाप ने मेरे पैसे देने हैं। तो वो एक दूसरे से पहले तो परेशानी में डिस्कस करने शुरू हो गए कि ये क्या हो गया यार, एक तो अब्बू चले गए हैं, ऊपर से फिर हमारे ऊपर इतनी ये भी बोझ डाल गए हैं। तो फिर पूछने लगे लोग कि भाई कितने पैसे हैं, तुम बाद में ले लेना, जनाजा जा रहा है, कुछ जनाजे का लिहाज कर लो। वो कहने लगा नहीं, मैंने ये शख्स बहुत अच्छा था, मैं इसको तभी माफ करूंगा जब तभी दफनाने दूंगा जब तक मेरे पैसे अदा नहीं किए जाएंगे। बेटों ने पूछा कि कितने पैसे हैं, तो उसने कहा 4 लाख रुपया। वो परेशान हो गए, उन्होंने कहा कि अब 4 लाख किधर से दें हम, मतलब एक बाप भी मर चुका है, ऊपर से उसके हम कर्जे अब उतारने शुरू कर दें। अभी इतनी बहस हो रही थी, तो उनमें से एक जो उनका कजन या भाई छोटा कुछ भी, वो घर गया और बताने लगा, क्योंकि अभी चूंकि ज्यादा दूर गए ही नहीं थे मोहल्ले के अंदर, तो घर जाके उसकी बहन को बताने लगा, उनकी बहनों को और उसकी बेटी को जो फौत हुआ है, कि इस अब्बू का जनाजा जो है या अंकल का जनाजा वो रुक गया है और वो कह रहा है कि मुझे पैसे देंगे तो मैं जनाजे में जाने दूंगा। तो वो जो बेटी है वो वहां से रोती हुई आना शुरू हुई, वो कहने लगी कि मेरे बाप के जनाजे में तखीर मत कीजिए, रात का वक्त पहली की हो रहा है तो अब जनाजा पढ़ने दीजिए। वो मतलब वो इस कोशिश से कि मैं शायद कोई बात करूं, तो वो जाके उस शख्स को कहने लगी कि आपने जरा भी रहम नहीं है, मेरा बाप यहाँ पे मर चुका है, हम इतनी तकलीफ में और आप हमसे पैसे का मुतालबा कर रहे हैं, हम आपको पैसे लुटा देंगे। वो कहने लगा नहीं, मुझे कुछ बयाने के तौर पे कुछ दो ताकि मुझे प्रूफ हो जाए कि आप लोग देंगे मुझे। उस लड़की ने अपने हाथों में पहनी चूड़ियां, अंगूठी और वो अपना एक गले में छोटी सी नेकलेस थी या चेन थी, वो उतार के उसके आगे रखी और रोने लगी और गुस्से से कहने लगी चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें पैसे बकाया भी दे दूंगी। शायद इसकी कीमत उस वक्त उस 4 लाख से ज्यादा हो चुकी थी, क्योंकि वो इस कैफियत में थी, उसको समझ नहीं आ रही थी कि मैंने पैसे ज्यादा दे दिए हैं कम दिए हैं। खैर वो उस वक्त उस शख्स ने उस बेटी से कहा कि बेटा दरअसल तुम्हारे बाप ने मुझे 10 लाख रुपया उधार दिया हुआ था, वो मेरे पास था, वो मैं असल हकदार ढूंढना चाह रहा था कि उसका असल हकदार कौन है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे भाइयों ने तो इनकार कर दिया वो पैसे देने से, तो मुझे इसका असल हकदार मिल चुका है, जो इस बाप का वारिस था वो तुम हो। तो ये एक छोटा सा किस्सा जो मैं बताना चाहता हूँ कि हमेशा से जो बेटियां होती हैं वो अपने पेरेंट्स का इतना रिस्पेक्ट करती हैं, इतनी मोहब्बत देती हैं, और वो एक उस अजनबी शख्स के लिए, मोस्टली केसेस यही होते हैं कि आउट ऑफ फैमिली में शादी हो रही होती है, सो वो उस शख्स के लिए अपना सब कुछ छोड़ आती है, क्योंकि एक बड़ा प्यारा रिश्ता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी प्यारी सुन्नत है, वो उसको दिल में लेते हुए आपके घर आ जाती है और आप उसको डिग्रेड करना शुरू कर देते हैं। कभी सोचिए तो सही वो क्या कुछ छोड़ के आई है आपके लिए, कभी महसूस तो कीजिए। वो ग्रांटेड लेना शुरू हो जाते हैं, वो कहते हैं कि हमने पैसे दे रहे हैं, हमने उसे रखा हुआ है, ये बहुत से केसेस में होता है। अच्छा मैं खुद चूंकि बेटी हूँ और मेरे कोई मतलब भाई नहीं है, तो जितना मैंने देखा है कि हम बेटियां अपने पेरेंट्स से करती हैं, उतना जो मेरे कजिन्स या मैं अपने सर्कल में लोगों को देखती हूँ कि बेटे थोड़ा सा लापरवाह होते हैं, वही समझते हैं कि पैसे दे दिए हैं तो हक अदा हो गया। ये नहीं होता, आपने उनकी खिदमत भी करनी होती है। अच्छा ये चीज पहले मुझ में भी नहीं थी, लेकिन ये वक्त के साथ आती है। मैं अब अपनी अम्मी अबू के पैरों पे मालिश भी कर देती हूँ।
میں اپنے امی ابو کو دبا بھی دیتی ہوں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کے پیر کو جب میں ہاتھ لگاتی ہوں نا تو میرے بہت سے مسئلے ویسے ہی حل ہو جاتے ہیں کہ ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ ہماری بیٹی اس کا جتنا بھی اسٹارڈم ہو, وہ جتنی بھی مشہور ہو, اس کے جتنے لاکھوں میں فالوورز فینز ہوں, اس کا ایڈیٹوریل میں آرٹی, لیکن وہ میں ان کی بیٹی ہی ہوں اور میں بیٹی ہی رہوں گی, اور جو ان کے پیر ہیں ان کی طرح میری جنت ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم جتنا ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا نوازتا ہے. یہ بات آپ کی, میں جو آپ نے ماں کے قدموں کی جنت کی بات کی, اس سے چھوٹی سی بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کبھی اس بات کو سوچیے کہ جنت جس کے لیے ہم اس دنیا میں کتنی محنت کر رہے ہیں. مطلب ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے, جھوٹ نہیں بولنا, غلط راستے پہ نہیں چلنا. یہ چیزیں جو ہیں ہمیں اسلام بیسک جو چیزیں ہمیں سکھاتا ہے کہ اس پہ عمل کرو گے تو تمہیں جنت ملے گی. تو سوچیے اللہ تعالیٰ نے اس جنت کی ویلیو کیا رکھی ہے. مطلب ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں پوری زندگی اس کو اپروچ کرنے کے لیے کتنی اسٹرگل کر رہے ہیں, اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے اس جنت کا معیار کیا بتایا ہے کہ اس کو اٹھا کے وہ ماں کے ہاتھوں میں بھی رکھ سکتا تھا. وہ کہہ سکتا تھا جنت ماں کے ہاتھوں میں, وہ ماں کے سینے میں رکھ سکتا تھا. آپ سینے کو لگا کے کہتے ہیں میری ماں کے سینے میں, میری ماں کے دل میں میری جنت ہے, لیکن نہیں, اللہ نے اس کی ویلیو اس طرح سے بتائی کہ جس پاؤں کو ہمارے معاشرے میں سب سے گندا اور حقیر سمجھا جاتا ہے, اس پاؤں میں اللہ نے اس جنت کو جس کی ہم اتنی اسٹرگل کرتے ہیں وہ ماں کے قدم میں رکھتی ہے. اگر آپ کی زندگی میں آپ کے ماں باپ حیات ہیں, آپ ان کی قدر کیجئے, ان کی عزت کیجئے. اگر آپ جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں صرف یہی ایک راستہ ہے میرے خیال سے, باقی سب کچھ اللہ معاف کر دے گا. اگر آپ یہاں سے کوتاہی کرتے رہے, یہاں سے دور ہوتے رہے, تو جنت کا تو آپ کو سرٹیفکیٹ ملے گا, جنت کے اندر آپ داخل نہیں ہو پائیں گے. اب ہم سیشن کا اختتام کریں تو آپ جاتے وقت کیا میسج دیں گے؟ بس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ آپس میں پیار محبت بانٹیں. محبت رشتہ ایک ایسا ہوتا ہے جو انسان کو اس طرح مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے کہ آپ اس کا ادراک بھی نہیں کر سکتے. ایک بزرگ تھے, جاتے جاتے ایک آخری بات کہنا چاہوں گا. وہ جا رہے تھے اور ان کے ساتھ ایک ان کی بکری تھی جو ان کے پیچھے پیچھے چل کے آ رہی تھی. تو ایک گزرتے ہوئے راہگیر نے پوچھا, بابا جی آپ نے تو اس بکری کو رسی بھی نہیں ڈالی, تو یہ کس طرح آپ کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے؟ تو وہ کہنے لگے, بیٹا اس کو رسی تو ڈلی ہے لیکن رسی محبت کی ہے. تو یہ محبت کی طاقت ایسی ہے کہ وہ چاہے جانور ہی کیوں نہ ہو, اس محبت میں وہ بھی آپ کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو جاتا ہے. ہم تو پھر بھی اشرف المخلوقات ہیں. بالکل, شکریہ, بہت شکریہ. بہت آپ سے بات کر کے اچھا لگا. اپنا ضرور خیال رکھیے گا, اور جو تمام فالوور ہمارے ساتھ رہے ان کا بھی بہت شکریہ. انشاءاللہ جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. اللہ حافظ.